معزز سامعین کرام، آج کی اس مختصر نشست میں دعا کی اہمیت اور فضیلت، اسی طرح دعا کے آداب اور اسی طرح وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ ثم قرأ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60۔ نمبر 2، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ نمبر 3، یاد رکھیے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 1739 سے 173 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے دعا کی توفیق دے دیتا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی اور سنن ترمذی بھی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا کی توفیق دی گئی، اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے جو ہے کھول دی گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے بہترین چیز کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگی۔ اس لیے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، بہترین دعا ہے میرے بھائی۔ نمبر 5، دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3117 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، تو تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی، جب بندہ اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ ہو، اس لیے پیارے بھائیو دعا کرتے وقت یہ بھی ایک ادب ہے قبلہ کی طرف ہو اور انسان جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، گو کہ ہاتھ اٹھائی ہوئے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، یہ دعا کا ادب ہے میرے بھائی۔ یاد سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، وہ کیا کہہ رہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم نے بڑی جلدی کی۔ ایک دوسری شخص کو دیکھا، ایک نمازی کو، نماز اس نے 2 رکعت پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نے کیا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یا رحیم یا کریم سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تمام تعریف ہے، اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب تم جو دعا مانگو گے تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہو۔ اسی طرح پہ بھائی آگے چلتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اب کئی لوگ دعا مانگتے ہیں نا، دل میں کیا ہو رہا ہے یار پتلی دعا قبول ہوگی، پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ کبھی بھی دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتلی دعا قبول ہو رہی، نہیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، آج نہیں تو کل۔ میں نے شاید آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد قبول ہوئی؟ 4500 سال کے بعد، 4500 سال انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ کوئی ایسا شخص دے تو جو تیری آیتیں بیان کرے، تیری اس سے جو گھر ہے اس کی حفاظت کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نسل ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ ان کی نسل سے آئے اور اس سے آگے آپ کی نسل سے پھر رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کتنے 4500 سال۔ تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا میں سے کم از کم کوئی چیز مل جائے گی، نہیں تو دعا جو ہے وہ اس کے بدلے میں کوئی تکلیف دور ہو جائے گی، نہیں تو دعا کے بدلے میں آپ کو قیامت والے دن نیکیاں ملیں گی۔ تو آگے چلتے ہیں میرے بھائی، وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، اسم اعظم کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا اور وہ دعا اس طرح مانگا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح کی اس نے دعا یہ کلمات کے، یہ اسم اعظم ہے میرے بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وسیلہ بھائی۔ ہم جو وسیلہ کرتے ہیں قبر والے کا وسیلہ، نبی کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں، یہ جائز نہیں۔ اس دعا کو یاد رکھیے۔ ایک اور دعا ہے اسم اعظم کا وسیلہ اور وہ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں میرے بھائی۔ وہ کیا ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ کتنی پیاری چیزیں
ہیں اور دیکھیے کتنی توحید بیان ہو رہی ہے۔ ہر عمل میں یاد رکھیے توحید جب تک نہیں ہے وہ عمل میرے بھائی ضائع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کتنی توحید بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کس سے سوال کیا جا رہا؟ اللہ سے، کیونکہ ہر طرح کی ہم تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کتنی توحید بیان کی جا رہی، آج ہم پتہ ہی نہیں ہے، توحید کا پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس میں اعظم کے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے۔ اسی طرح پہ بھائی آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کلمات کے ساتھ بھی دعا مانگو۔ وہ کیا ہے؟ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، کالی رات، آج تو ہمیں کمرے میں بند کر دی ہم مر جائیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید جب بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مجھ سے ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 1 سیکنڈ میں مچھلی کو حکم دیا کہ جا کر میرے یونس کو صحیح سلامت کنارے پر چھوڑ۔ آج ہم کیوں نہیں یہ کلمات کہتے؟ ہم نے الٹا اس کے الٹا کر دیا۔ عورتوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ آیت کریمہ بنا دیا، 1,00,000 دفعہ بیٹھ کے وہ اس کے آیت کریمہ پڑھتی ہیں اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا الٹے پلٹے کام کرتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے، اس کو آپ دعا میں ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔